گاہے زندگی، گاہے زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، گاہے زندگی، گاہے زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ ہوا کے دوش پہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر جاشوا کا سلام۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہیں، اپنے اپنے کام خوب اچھے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ سدا خوش رہیں، سدا سلامت رہیں، خداوند تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کے کام میں بہت ترقی عطا فرمائے، آمین۔ جناب والا، ہمارے بزرگ بڑی سادگی میں کسی نیک انسان کی تعریف کرتے ہوئے اکثر یہ جملہ بول دیتے ہیں کہ پتر او بڑا نیک آدمی ہے، او دے وچ رب واسدا ہے۔ جب ہم غور کرتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے تو در حقیقت یہ اگلے شخص کا کردار ہے، اس کے اندر صفات خداوندی کا ہونا ہے، اور وہ کیا ہے؟ سب سے اہم اس کے اندر محبت ہے، پھر احساس ہے، اور اس محبت اور احساس کو لے کر وہ اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ خالی احساس ہی نہیں کرتا، خالی محبت ہی کا دعویٰ نہیں کرتا، بلکہ وہ دوسرے کی مدد کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش بھی کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے ایسے لوگ ہیں جو امیر ہو یا غریب ہو اسے یکساں ہی عزت دیتے ہیں، انسان سمجھتے ہوئے، مخلوق خدا سمجھتے ہوئے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں خدا نے بڑا رتبہ دیا ہے، روپیہ پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ عاجز ہیں۔ اگر کوئی انسان ان کے پاس چلے جائے تو وہ بڑی انکساری کے ساتھ اسے ملتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی دکھ یا تکلیف میں مبتلا ہو تو اس کا دکھ بانٹ لیتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں اور اسے ان دکھوں میں سے نکال لیتے ہیں۔ تو ایسے اشخاص کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان میں رب بستا ہے، یعنی ہمارا دل جو ہے وہ خدا کا مسکن ہے، کلام مقدس یہ بیان کرتا ہے۔ لیکن جب احساس، محبت، پیار، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ یہ ختم ہو جائے تو اس کا مطلب ہے ہمارے اندر خدا بھی نہیں رہا، اور جب ہمارے اندر خدا نہیں ہے تو پھر قتل و غارت وہ جگہ لے لیتی ہے، پھر لڑائی جھگڑا وہ جگہ لے لیتا ہے، اور پھر اس طرح کی خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ بھائی نے بھائی کو قتل کر ڈالا، ایک بچہ اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی، میاں بیوی جا رہے تھے اور 4-5 لوگوں نے انہیں روکا اور انہیں روک کر خاوند کے سامنے بیوی کی عزت کو پامال کر دیا۔ اب یہ ساری صفات جو ہیں وہ شیطان کی صفات ہیں۔ تو جب خدا نہیں بستا، محبت نہیں، پیار نہیں، درندگی ہے، ایک دوسرے کو برباد کرنے کی روح ہے، تو پھر یہ اس کے برعکس ہے کہ اس میں خدا نہیں بلکہ اس میں شیطان بستا ہے۔ اس وقت ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے کہ ہم حقیقی معنوں میں بزرگوں کے اس جملے کو سمجھیں اور اپنے دلوں کو خدا کا مسکن بنائیں۔ خدا ہم میں بسے، ہم محبت کا پیکر بن جائیں گے۔ خدا ہم میں بسے، ہمارے اندر احساس ہوگا۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو ڈھیروں مبارکباد اور دعائیں کہ خدا انہیں سلامت رکھے اور وہ ان اچھے اعمال کو جاری رکھیں۔ پروگرام میں آگے بڑھیں گے، سنیں گے تلاوت کلام پاک۔ اے خداوند، تو ہی میری پناہ ہے، مجھے کبھی شرمندہ نہ ہونے دے، اپنی صداقت میں مجھے رہائی دے اور چھڑا، میری طرف کان لگا اور مجھے بچا لے۔ تو میرے لیے سکونت کی چٹان ہو جہاں میں برابر جا سکوں۔ تو نے میرے بچانے کا حکم دے دیا ہے، کیونکہ میری چٹان اور میرا قلعہ تو ہی ہے۔ تلاوت کلام پاک ہم سن رہے تھے، ابھی میں شامل کروں گا آپ کی طرف سے بھیجے گئے میسیجز اور خطوط۔ ہمارے پیارے بھائی ہیں ذیشان سیف الملوک، جناب کا تعلق ساہیوال سے ہے، اور انہوں نے لکھا ہے سلام PCRM ٹیم۔ جی آپ کو بھی سلام۔ پروگرام راہ زندگی عادل مشتاق اور شزرا ایمان کی آواز میں سنا۔ افواج پاکستان کو عقیدت پیش کرنا ہمارا فرض ہے تاکہ یہ اور بھی جمع مردی سے ملک کی دفاع کرتے رہیں۔
इसी तरह से आपने ये कहा कि तिलावत कलाम मुकद्दस से बहुत बरकत मिली। आओ एक नवा गीत रब लई गाओ, क्या ही खूबसूरत हमदे बारी ताला है। तमाम प्रोग्रामों से हम रूह के लिए तस्कीन पाते हैं। सिलसिला खुतूत से भी एक अपनायत का एहसास होता है। हमारी यानी लिसनर्स की आरा को सराहना अच्छा लगता है। आपका शुक्रिया कि आप मोहब्बत भरे अल्फाज का चुनाव करते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। फिदा हुसैन लिखते हैं, प्रोग्राम आदिल मुश्ताक और शिजरा ईमान की खूबसूरत आवाजों में सुना। मुल्क में अब अमन व अमान है, दुश्मन खामोश है, लेकिन हमारा दिफाई निजाम बहुत अच्छा है। प्रोग्राम में तिलावत कलाम मुकद्दस और हमदिया गीत सुना, सुनकर बहुत अच्छा लगा। दोस्तों के खुतूत और मैसेजेस भी पेश किए गए, वो भी सुनकर बहुत अच्छे लगे। शुक्रिया प्यारे भाई फिदा हुसैन। मैसेज मौसूल हुआ अमजद खान, हकीम सदीक माखा, आयशा खान, अलीना खान, साजिद खान, नियाज अहमद, तहसीन फातिमा और एहसन खान की जानिब से। लिखते हैं, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम राह जिंदगी मैडम उज़मा यूनस की आवाज में सुना। प्रोग्राम का आगाज दुआओं से किया गया। फिर इसी तरह से बताया गया कि जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं तो लोग हमारी तारीफ बहुत करते हैं और कुछ लोग वाकई खामोश रहते हैं। तिलावत कलाम पाक भी सुना, इसी तरह से हमदिया गीत भी सुना। सुनकर खुशी हुई और दिल को सुकून मिला। शुक्रिया जनाब। इसी तरह से खत मौसूल हुआ है रशीद नाज साहिब की जानिब से और उनके साथ हैं उनके क्लब के मेंबरान, जिनमें हैं रफीक नौरोज साहिब, वकास खान, आसिम रशीद और मिस उज़मा खान साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी दोस्तों का। आपने लिखा कि जनाब आकाश इमैनुअल, जोशुआ, आदिल मुश्ताक, अमजद रशीद, उज़मा यूनस और शिजरा ईमान साहिबा आदाब। प्रोग्राम राह जिंदगी जोशुआ बशीर की आवाज में समात फरमाया। इब्तदाई गुफ्तगू दिल में उतर जाने वाली मालूमात से भरपूर थी। इसके बाद तिलावत कलाम पाक सुना, फिर हमदिया गीत सुना। सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सदा सलामत रहें, सदा खुश रहें। बड़े अच्छे लफ्जों में आप हमें फीडबैक देते हैं। ये थे आपकी तरफ से भेजे गए मैसेजेस और खुतूत। गुजारिश करूंगा इस सिलसिले को जारी रखिएगा। PCRM फैसलाबाद के नाम से हमारा फेसबुक अकाउंट है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। PCRM TV के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, आप वहां पर कमेंट्स भी कर सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब पर। इसी तरह से खत लिखकर आप पोस्ट कर सकते हैं प्रोग्राम राह जिंदगी, PO बॉक्स नंबर 117 यानी 117 फैसलाबाद पाकिस्तान। आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं हमारे इस नंबर पे 0316 74 77 655 यानी 0316 74 77655। हम मुंतजिर रहेंगे आपकी जानिब से फीडबैक के। फिलहाल प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे सिलसिला कुदरत के करिश्मे। सामाईन, दुनिया में मुख्तलिफ इकसाम के जानदार पाए जाते हैं, जिनमें एक मामूली सा कीड़ा यानी मच्छर भी है, जो कि हशरातुल अर्ज में निहायत खतरनाक माना जाता है, क्योंकि इसके काटने से बहुत से इंसान अपनी जानें भी गंवा चुके हैं। आज हम प्रोग्राम कुदरत के करिश्मे में इस बारे में जानेंगे कि डेंगू और मलेरिया जैसी कई और बीमारियां पैदा करने वाली इस मखलूक की कुरायर्स पर मौजूदगी के पीछे खुदा ताला की क्या हिकमत है। सामईन, मच्छर कुरायर्स पर 100 मिलियन सालों से जिंदा है, जो कि अंटार्कटिका के अलावा दुनिया के हर बरआज़म पर मौजूद होते हैं और दुनिया भर में इनकी 3500 इकसाम पाई जाती हैं। अपनी इफ़ज़ाइश के एतबार से मच्छर की जिंदगी 4 इर्तिकाई मराहल से गुजरती है, जैसा कि अंडा, लार्वा, प्यूपा और फिर मुकम्मल मच्छर। और इसकी इफ़ज़ाइश अमूमन जोहड़ों, तालाबों, नालियों या फिर पानी के किसी भी जखीरे और पौधों के पत्तों पर होती है। इनकी जिंदगी के पहले 3 मरहले 1 से 2 हफ्ते में मुकम्मल हो जाते हैं और मादा मच्छर 1 माह तक जिंदा रह सकती है, मगर आमतौर पर इनकी जिंदगी 1 से 2 हफ्ते पर मुहित होती है। अगर हम इनकी खुराक की बात करें तो हमारे लिए ये बात निहायत हैरत अंगेज हो सकती है कि मच्छरों की असल खुराक फूलों और फलों का रस होता है। सामईन, इनकी बाज इकसाम मुसलसल 4 घंटे तक उड़ सकती हैं और रात भर में ये 12 किलोमीटर तक का सफर कर लेते हैं। मच्छरों की ज्यादातर इकसाम आमतौर पर
गर्म मरतूब इलाकों में पाई जाती हैं, क्योंकि सर्द मौसम में ये गैर फाल हो जाते हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होते। अगर इंसानों और जानवरों की तरफ मच्छरों की रगबत की बात की जाए तो ये जानवरों की कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ रागिब होते हैं और अपने रिसेप्टर्स का इस्तेमाल करते हुए इंसानी जिस्म की गर्मी, पसीना और जल्द की बदबू का ताक़ुब करते हैं ताकि मुमकिना शिकार को तलाश किया जा सके। लेकिन इसके अलावा मच्छरों को गहरे रंग के लिबास भी बहुत ज्यादा मुतासिर करते हैं। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि मच्छरों की असल खुराक फलों और फूलों का रस होता है, तो नर मच्छर की निस्बत खून की जरूरत सिर्फ मादा मच्छर को होती है, क्योंकि अंडे देने के लिए मादा मच्छर को फौलाद और प्रोटीन की जरूरत होती है, जो ये सिर्फ खून से ही हासिल कर सकते हैं। खून हासिल करने के बाद मादा मच्छर आराम करती है जब तक कि ये खून हजम न हो जाए और इनकी अंडे तैयार न हो जाएं। इसके साथ साथ मच्छर माहौलियाती निजाम में भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि ये न सिर्फ फूड चेन में बायोमास का अहम जरिया है, बल्कि मच्छरों का एक बहुत बड़ा फायदा ये भी है कि ये परिंदों, मछलियों, चमगादड़ों और दीगर हशरातुल अर्ज समेत मुतादिद जानवरों के लिए खुराक के अहम जराए के तौर पर काम करते हैं। मच्छरों का लार्वा आबी माहौलियाती निजाम के अंदर गिजायत की साइकिलिंग में अहम किरदार अदा करता है और पानी के मेयार को बरकरार रखने में मदद फराहम करता है। इस तरह पानी को फिल्टर करने से मच्छर पानी में नाइट्रोजन जैसे गिजाई इज्जा पैदा करते हैं, जो कि इर्द गिर्द के पौधों के लिए बहुत जरूरी है। यूं जहां मच्छर हमारे लिए बीमारियों को फैलाने का सबब बनते हैं, वहां खून चूसने वाली इस मखलूक के लाभ में बहुत से हयातियाती अज्जा भी मौजूद होते हैं, जिनमें से कुछ ऐसे हैं जो खून के जमने की तश्कील को रोकते हैं और दूसरे कुछ इस तरह की जो खून की नई शरियानों की नशोनुमा को फरोग देते हैं। सामईन, शिमाली कैरोलिना की महकमा माहौलियात और कुदरती वसाइल के माहिरीन का कहना है कि अगर वहाँ के माहौलियाती निजाम से मच्छरों को हटा दिया जाए तो उस इलाके में बसने वाले महाजर परिंदों की तादाद में 50% तक कमी देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह ये है कि मच्छरों के गोल हजारों सालों से कैरिबो के लिए जिंदगी की हकीकत रहे हैं। सामईन, मुहक्किकीन तिब्बी इलाज के लिए मच्छरों का मुआयना कर रहे हैं और मच्छरों के थूक को दिल की बीमारी के मुमकिना इलाज के तौर पर देख रहे हैं, जो कि इस वक्त बड़ी तादाद में इंसानों की मौत की वजह बन रही है। साइंसदानों को उम्मीद है कि मच्छरों के थूक में ऐसी खसूसियात शामिल हो सकती हैं जो खून के जमने के अमल को रोकने वाली अद्वियात को नशोनुमा देने का बायस बन सकती हैं। हमने सुना सिलसिला कुदरत के करिश्मे, और मच्छर के साथ तो हमारा बहुत गहरा ताल्लुक है। यकीनन अच्छी मालूमात हमें फराहम हुई है, हमें बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं सिलसिला यूथ टॉक। प्यारे सामईन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं, और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो एक ऐसी लाइफ के बारे में है जो हम में से हर एक चाहता है। हम में से कोई भी परेशान नहीं रहना चाहता, और बाजू का ये दिल चाहता है कि जिंदगी की सारी परेशानियां खत्म हो जाएं। और कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर हमारा बस चले तो पूरी दुनिया से जो है सारे स्ट्रेस को ही खत्म कर दें, कोई डिप्रेशन का शिकार ना हो, कोई बीमारी का शिकार ना हो, कोई भी परेशानी का शिकार ना हो। शायद ऐसा करना इस जिंदगी में या इस दुनिया में नामुमकिन है, लेकिन एक काम जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हम अपनी लाइफ से स्ट्रेस को कम करें। आप मेरे साथ एग्री करेंगी कि हम स्ट्रेस को खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन इसको स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, और स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो हमारी खुशी का राज है। तो हम बात करेंगे आज स्ट्रेस मैनेजमेंट पर और स्ट्रेस फ्री लाइफ पर। तो क्या कहेंगी आप? स्ट्रेस कैसे इंसान की ग्रोथ में रुकावट है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। तकरीबन 81% स्ट्रेस जो है वो हमें सोसाइटी से मिलती है और ये अनवांटेड है, और अगर देखा जाए तो 19% जो हिस्सा बचता है उसमें 18% जो है वो हमारी पर्सनल ही स्ट्रेस होती है। पर्सनल हमारी कुछ थिंकिंग्स होती हैं जो हमें बहुत ज्यादा
اندر ہی اندر کھا رہی ہوتی ہیں. تو باقی بچا 1% حصہ، تو 1% جو ہے وہ اس کو لے کر، اس انرجی کو لے کر ہم اپنی زندگی میں آگے چل رہے ہوتے ہیں، اور اسی کی کنزمپشن کر کے تو ہم آگے بڑھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. جبکہ 1% کے ساتھ آگے جانا بہت زیادہ مشکل ہے. اگر ہم بات کریں امریکہ کی تو وہاں پر لوگ 100% کنزمپشن کر رہے ہیں، وہ اسٹریس فری لائف جی رہے ہیں. اس طرح بات کریں آسٹریلیا کی، وہاں پر 81% جو ہے لوگ اسٹریس فری لائف جی رہے ہیں. اس طرح بات کریں ہم نیوزی لینڈ کی تو نیوزی لینڈ میں بھی 100% جو ہے وہ اسٹریس فری لائف لوگ جی رہے ہیں، اور 100% اپنا دے رہے ہیں اپنی زندگی کو آگے بڑھنے کے لیے یا ترقی کو حاصل کرنے کے لیے. آپ بات کرتی ہیں بار بار امریکہ کی، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے سامعین شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ امریکہ سے ہمیں شاید کوئی خاص لگاؤ. نہیں، ایسا نہیں ہے بالکل بھی. اس کی وجہ ہے سامعین کہ امریکہ میں، آسٹریلیا میں اور ایسے ملکوں میں سٹڈیز بہت زیادہ ہوتی ہیں، ریسرچ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور پھر حوالہ ہمیں اس کا دینا پڑتا ہے. اور سٹریس چونکہ ایک بڑا چیلنجنگ ایک ایشو ہے، تو جو ان ملکوں کی سٹڈیز ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. آپ پلیز بتائیے کہ آپ اس بارے میں کیا. میرا مقصد کہنے کا، ان کی اگزامپل سیٹ کرنے کا یہ ہے کیونکہ ہم لوگ جو ہیں ترقی پذیر ملک میں شمار ہوتے ہیں. پاکستان ملک جو ہے اس کو ترقی پذیر ملک کہا جاتا ہے کیونکہ ابھی ہم ترقی کر رہے ہیں، جبکہ وہ ترقی یافتہ ملک ہیں، ان میں ایڈوانس سٹڈیز ہوتی ہیں، ایڈوانس ریسرچ ہوتی ہے. جیسے آپ نے بات کی کہ وہاں پر بہت زیادہ ریسرچ کی جاتی ہے، ان کی تعلیم جو ہے، ان کی سٹڈیز جو ہیں وہ بہت زیادہ ایڈوانس ہیں، اور بہت زیادہ روپیہ پیسہ ریسرچ پہ ہی لگاتے ہیں کیونکہ ان کی بنیادی ضرورتیں تو پوری ہوتی ہیں، تو پھر وہ ریسرچ پر ایسے ہی پازیٹیو فریم آف مائنڈ وہاں پر بہت زیادہ پایا جاتا ہے کیونکہ وہ لوگ انڈیپینڈنٹ ہیں، وہ دوسروں پر ڈیپینڈ نہیں کرتے. اور پاکستان جیسے کلچر میں ہم ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں. تو بات کر رہے تھے ہم اپنی سوسائٹی کی کہ کس طرح ہم اسٹریس فری لائف جی سکتے ہیں. عموماً ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سوسائٹی میں رہتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ان کو اپنے ساتھ ان کا کمپیریزن کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اس کے پاس بڑی اچھی گاڑی ہے، وہ بڑے اچھے کپڑے پہنتا ہے، اس کا گھر بہت اچھا ہے، گھر میں بڑی اچھی چیزیں ہیں، ساری سہولیات ہیں. تو اگر ہمارے پاس وہ نہیں ہوتی تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم بینک سے قرضہ لے لیتے ہیں یا لوگوں سے قرض لے لیتے ہیں بلا سود، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ اس طرح کی ہم قرضہ جات لے لیتے ہیں جن کو بعد میں ہمیں چکانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. بالکل، وہ جیسے کہ پنجابی کی کہاوت ہے نا کہ کسی دا منہ لال ہوئے تھے اپنا منہ چنڈا مار کے لال نہیں کر لینا چاہیے. تو اگر کوئی شخص جو ہے اس کے مختلف حالات ہیں، ہمارے مختلف حالات ہیں، اور اگر خدا اسے دے سکتا ہے تو ہمیں بھی دے سکتا ہے. ہمیں خدا پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور اپنے وقت کا انتظار کرنا چاہیے. تو بڑی خوبصورت آپ نے یہ بات کہی ہے کہ موازنہ کرنا دوسروں کے ساتھ وہ ہماری سٹریس کا ایک بڑا سبب ہے. اکثر ماں باپ بھی بچوں کا موازنہ کرتے ہیں، وہ فلاں کے بچے نے دیکھو یہ کیا، وہ فلاں کے بچے نے یہ کیا، تم تو کچھ نہیں کرتے، تم تو نکمے. تو چھوٹے بچوں میں بھی وہ سٹریس لے آتا ہے. تو کبھی موازنہ نہیں کرنا چاہیے، میں یہ سوچتا ہوں. جی بالکل، یہی میں بات کر رہی تھی نا کہ اگر ہم ویسٹ میں دیکھیں تو وہاں پر لوگ بڑے پازیٹیو تھنکنگ رکھتے ہیں. ہم لوگ اچھی چیزوں کو نہیں دیکھتے کہ ہمارے بچوں کے اندر یا ہمارے اندر اچھی چیزیں کیا ہیں، یا ہمارے پاس بہت ساری ایسی برکتیں ہیں جو خدا نے ہمیں دے رکھی ہیں. تو ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے. تو ہمیں سب سے بڑھ کے ہمارے پاس جو ہے وہ ہمیشہ شکر کرنے کی جو ایک صفت ہے وہ ہمارے دل میں ہونی چاہیے کہ خدا کی حضوری میں ہمیشہ شکر کریں جتنا اس نے آپ کو نوازا ہے. اور اس کے علاوہ سوسائٹی میں رہتے ہوئے ہم بہت ساری مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، یا بہت زیادہ سٹریس ہمیں اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ جو کھانا ہم کھا رہے ہیں وہ خالص نہیں ہے. ٹھیک ہے، جس طرح اکثر سننے میں ملتا ہے کہ پرانی غذا بڑی خالص ہوا کرتی تھی، اب ملاوٹ بہت زیادہ ہونے لگی ہے. تو وہ کھا کر بھی ہمیں وہ سکون یا وہ خوشی نہیں ملتی. ایک سٹریس جو ہے وہ سٹریس لیول بڑھتا رہتا ہے کہ ہم نے کھایا تو اب ہمیں نقصان بھی ہوگا. لیکن اب ہم مجبور ہیں، آرگینک چیزیں بہت کم ملتی ہیں جس کی وجہ سے ہم ان چیزوں کو لینے پر مجبور ہو گئے ہیں جو ہماری صحت کو اتنا فائدہ نہیں دیتی جتنا کہ دینا چاہیے. لیکن اس کے لیے ہم ایک کام کر سکتے ہیں نا کہ ہم کمرشلائزیشن سے بچیں اور بہت ساری چیزوں کا گھر میں خود انہیں بنائیں، استعمال کریں. جیسے ہم دہی گھر میں بنا سکتے ہیں اور کچھ پھل اور سبزیاں گھر میں اگا سکتے ہیں. تو ہمارا سٹریس کم ہوگا کہ ہم نے جو صاف پانی سے ویجیٹیبلز اگائی ہیں وہ ہمارے لیے اچھی ہیں. سو یہ آج کا بھی ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے اور اس کو سن کے بڑا
مزہ آ رہا ہے اور بڑا لطف ہم نے اٹھایا اس کو ڈسکس کرتے ہوئے, اور امید ہے کہ سامعین نے بھی بڑا لطف اٹھایا ہوگا اس سارے ڈسکشن کو سنتے ہوئے. تو سامعین, یہ ٹاپک اگلے ایپیسوڈ میں بھی جاری رہے گا, لیکن ہمیں ابھی آپ سے اجازت چاہیے. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. سن رہے تھے سلسلہ یوتھ ٹاک. یقیناً آج کا پروگرام بہت اچھا رہا. ایک اور جملہ ہے, بلکہ گانا ہے, اور بڑا ہی مشہور گانا ہے. میں نہیں بول دی میرے چوں میرا یار بول دا. اصل میں جس شخصیت کو ہم بہت زیادہ دیکھتے ہیں, جس سے محبت کرنے لگتے ہیں, وہ آہستہ آہستہ ہمارے خیالوں پر حاوی ہوتا ہے. سادہ لفظوں میں کہیں تو وہ ہمارے دل میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے, اور پھر آہستہ آہستہ ہم اس کی طرح بولنا شروع کر دیتے ہیں, اس کی طرح سے عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کا بھی اور میرا بھی یہ تجربہ ہے. ہمارے وہ اساتذہ جو ہمیں بہت زیادہ پسند تھے, کہیں نہ کہیں لگا کہ ہم بھی ان کے جیسا بولتے ہیں. کسی نے کہا کہ آپ اس استاد جیسے بولنے لگ گئے ہو. ہمیں پتہ بھی نہیں چلا اور ہمارا بولنا ہمارے اس استاد جیسا ہو گیا جو ہمیں بہت زیادہ پسند تھا. بالکل اسی طرح سے جناب والا, جس پر ہم بہت زیادہ غور کرتے ہیں, وہی پھر ہمارے دلوں میں, دماغوں میں بس جاتا ہے. اگر ہم خدا کو تکتے رہیں, خدا پر غور کرتے رہیں, اس کے کلام کو پڑھتے رہیں, اس کی تعلیمات پر غور کرتے رہیں, تو کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ ہماری پوری شخصیت پر یہ ساری باتیں حاوی ہو جائیں گی. پھر ہمارے ہاتھ, ہمارے پاؤں, ہماری آنکھیں وہ خداوند تعالیٰ کے قبضے اور کنٹرول میں ہوں گی. اور اس کے برعکس اگر ہم ہر وقت ابلیس کے کارندوں کو دیکھتے رہیں اور ان پر غور کرتے رہیں اور ان سے متاثر ہوتے رہیں, تو آہستہ آہستہ ان کی سی بولی, ان کا سا عمل وہ ہمیں بھی آنے لگے گا. اور پھر کیا ہوگا کہ وہ ہم پر پورے طور پر حاوی ہو جائیں گے, اور ہماری زبان سے وہی الفاظ نکلیں گے جو وہ بولتے ہیں. ہمارے ہاتھ اور ہمارے پاؤں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوں گے, بلکہ وہ ان کے کنٹرول میں ہوں گے. اب فیصلہ ہمارا ہے کہ ہماری زندگی کس کے کنٹرول میں ہونی چاہیے. یقیناً سب کا یہی جواب ہوگا کہ خدا کے کنٹرول میں. تو آئیے ہم اپنے لیے بھی دعا کریں اور اپنے معاشرے میں جتنے لوگ ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں. خدا قادر مطلق, میں تیری منت کرتا ہوں, ہم سب کو برکت دے, سبھی لسنرز کو برکت دے. تیرا شکر ہو جو تیرے خوف تلے زندگی گزارتے ہیں, ان کو اور بھی زیادہ برکتیں عطا فرما. دعا کرتا ہوں کہ جو ٹھیک زندگی بسر کر رہے ہیں ان کو بھی توفیق دے کہ اپنے معاشرے میں موجود انسانوں کے لیے دعا کریں. بڑے بوجھ سے دعا کریں کہ خداوند ان انسانوں سے ہر طرح کی بربریت ختم ہو جائے, ظلم کی روح جاتی رہے, محبت, پیار, یگانگت اور احساس اس معاشرے میں قائم ہو جائے. خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا جی. اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ جوشوا کو. خدا حافظ.